وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود. وقال الله تعالى في كلامه المجيد خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے. 25ویں شب گزر چکی. چند یہ ایام جو ہے اس مہینے کے باقی ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ان دنوں کے اندر جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہم لوگ نیکی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی حد نہیں اس زیادہ کی. شرط یہ ہے کہ وہ اعمال کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے. آج خطبہ جمعہ کے اندر چند ایک مسائل کے تعلق سے میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض کی ہے. ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ اپنے تمام ذاتی اخراجات کے بعد ان کے پاس اتنا مال بچ جاتا ہے کہ وہ مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس بچے ہوئے مال میں سال بھی گزر جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی حلال چیز کی تجارت،
اس پر بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر اس کی تجارت شروع کیے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب لگائے، اندازہ لگائے کہ اس کی دکان میں کس قدر یا کتنے پیسوں کا مال ہے، اور اس کے بعد اگر کسی شخص کا اس کو ادھار دینا ہو، کوئی قرضہ وغیرہ اس نے اپنی دکان کے لیے لے رکھا ہو تو اس کو مائنس کرے۔ اگر کسی شخص کو ادھار دیا ہوا ہے جو مال آنے والا ہے تو اس کو جوڑ لے، اور اس طرح سے پورا حساب کرنے کے بعد وہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ جو 40واں حصہ ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کی رضا کی طلب کی خاطر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک چیز اور میں ذکر کر دوں کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے کہ کتنے مال میں زکوٰۃ ہوگی، دور نبوت کے اندر جس قدر چیزیں پائی جاتی تھی جس میں زکوٰۃ نکلتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب سب چیزوں کا نام لے کر بول دیے کہ آپ کے پاس غلہ ہے تو اتنے غلے میں زکوٰۃ ہے، سونا ہے تو اتنے سونے میں زکوٰۃ ہے، چاندی ہے تو اتنی چاندی میں زکوٰۃ ہے، چوپائے ہیں تو بکری کا نصاب الگ بتا دیا، گائے بیل کا نصاب الگ بتا دیا، اونٹ کا نصاب الگ بتا دیا، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیے۔ اور یہ باتیں ہم لوگ بارہا سنتے بھی رہتے ہیں۔ عام طور پر جو سونا اور چاندی ہمارے شہر کی ضرورت ہے، شہر میں لوگوں کے پاس کھیتی تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، چوپائے بھی بہت سے لوگ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس چوپائے ہوں، اور اتنے تو مشکل سے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ نکل جائے۔ لیکن اس کے باوجود سونا اور چاندی یہ شہر کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، پیسہ یہ شہر کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تجارت کا مال یہ شہر کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو شہر کے لوگوں کو کم از کم یا اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ جو چیز کے مالک ہم ہیں اس کے نصاب کا علم ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ بڑی مشہور بات ہے کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پیسہ ہے، جو کرنسی ہے، یہ کاغذ کی شکل میں، اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ ہمارے پاس جو مال تجارت ہے، ظاہر بات ہے اس میں بھی ہم پیسوں کی شکل میں زکوٰۃ نکلیں گے تو اس کا نصاب کیا ہوگا؟ کچھ اختلافی مسئلہ ہے، بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے، کچھ اختلافی مسئلہ ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے حیات طیبہ میں دنیا کے سب سے بڑے فقیہ اور مفتی مانے جاتے تھے، انہوں نے بتلایا اور اپنے فتوے میں لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اشیاء کے نصاب بیان کیے ان میں سے جو سب سے چھوٹا نصاب ہوگا نا، سب سے چھوٹا نصاب، آپ اپنی موجودہ کرنسی کو اس نصاب سے تول لیں گے، کیونکہ جو بھی سب سے چھوٹا نصاب ہوگا وہاں تک اگر آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو آپ نصاب کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخصوص نظریہ ہے۔ دوسرے اس کے علاوہ عربی جو علماء ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس چاندی کا جو نصاب بنتا ہے اس نصاب برابر اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، چاندی کا نصاب۔ اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور ان کی بات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات قریب ہے، کیونکہ سب سے چھوٹا نصاب چاندی کا ہی بنتا ہے۔ موجودہ دور میں جو ہے وہ 42-43 ہزار روپے قریب ہوتا ہے چاندی کا نصاب۔ بندہ اگر کم سے کم نصاب کو پہنچ جائے اس کی دولت اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ قیامت کے دن بالکل بری الذمہ ہے، خوب بری الذمہ ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ جو
دکتور ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں فتاووں میں، اور ہمارے مالیگاؤں کے مدرسے کے مفتی ہوا کرتے تھے، ہندوستان میں بھی اہل حدیثوں میں مفتی کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ ان سے بھی یہ سوال آیا تو انہوں نے جواب میں یہی بات کہی کہ آپ ایک سونار کے پاس جائیں اور ان سے بولیں کہ 52.5 تولہ چاندی مجھے دیجیے۔ وہ آپ کو بولے گا لاؤ اتنے پیسے لاؤ، آپ اتنے پیسے دیں گے، وہ آپ کو چاندی دے گا، تو وہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا ہو گیا نا، زکوٰۃ کا نصاب آپ کے ہاتھ میں آ گیا نا۔ تو انہوں نے اس انداز کے ذریعے عوام کو سمجھاتے ہوئے بات رکھی کہ زکوٰۃ کا نصاب آپ کے پاس آ گیا، کتنا پیسہ دیا آپ نے اس کو، تو اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسی رائے کو قریب تمام علماء اہل حدیث کی کتابوں میں ہم لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی فکر ہے یوسف القرضاوی اور ان کے پیروکاروں کی کہ ان کا استدلال یہ ہے کہ دنیا کی جو کرنسی چلتی ہے یہ سونے کے حساب سے چلتی ہے، لہٰذا ہم کو سونے کو دیکھنا چاہیے کرنسی کو تولنے کے لیے، یہ ان کا استدلال ہے۔ اور اس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سونے کے نصاب تک پہنچے گا تو آپ زکوٰۃ دو گے، لیکن زیادہ بہتر قول جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی کہ احتیاط کا راستہ اور ایک اسلام کی رکن پر ادائیگی کا بڑا اہم اور بہترین راستہ ہے کہ چاندی کے نصاب تک۔ اور یہ کوئی چھوٹا سا نصاب نہیں، ایک اندازہ لگائیں، اس کو کیا بولیں گے آپ بولتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کے پاس آج 40,000 ہے، نہیں، ایسے میں زکوٰۃ نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس ہے۔ آپ کی زندگی کے آپ سارے خرچے پورے کر لو، ایک چیز، دوسری چیز پھر آپ کے پاس وہ 40,000 سال بھر تک زائد ہی پڑے رہے، تو اب وہ آدمی غریب نہیں، اس کے ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، بیماری کا علاج، بچوں کی پڑھائی، ہر ضرورت کو پورا کرنے کے بعد یہ پیسہ ہے اور سال بھر تک اس کے پاس ہے، خرچ کی ضرورت نہیں، خرچ کی نوبت ہی نہیں آ رہی، اس کے سارے اخراجات پورے ہونے کے بعد بھی ہے، نہیں تو پھر اب وہ آدمی غریب تھوڑی نہ ہے۔ ایسا کسی کا معاملہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی جائے، خبر دے دی جائے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یہ سونا، یہ چاندی جس کو خرچ نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم، اور اس کے مالک کی پیشانی میں وہ پگھلا ہوا سونا ڈال دیا جائے گا۔ آپ دنیا کی آگ سے آپ پگھلاتے ہو، اس کو پانی جیسا لیکوڈ کر لیتے ہو، گرم کر دیتے ہو، جہنم کی آگ کی گرمی کا اندازہ آپ لگائیں، اس آگ میں اس کو پگھلایا جائے گا، کیا کیفیت ہوگی اس کی، کہ کتنا زیادہ وہ پگھل جائے گا، کتنا پتلا ہو جائے گا، اور آدمی کی پیشانی میں ڈالا جائے گا۔ وَظُهُورَهُمْ، اور اس کی پسلیوں میں، اس کے دونوں بازوؤں میں اس کو ڈالا جائے گا، پیٹھ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جائے گا تمہارا مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اور وہی مال دیکھیں، وہی مال اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر آپ کے پاس کروڑوں کی شکل میں وہ مال موجود ہو، وہ مال آپ کے لیے وبال جان نہیں بن سکتا، بلکہ زکوٰۃ ادا کر دینے کی وجہ سے اس کا فائدہ ہی ملے گا کہ وہ مال آپ کے لیے رحمت ثابت ہو جائے گا۔ پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ اکبر، کتنی دولت جمع کر کے رکھے ہو، وہ ساری کی ساری دولت صرف اور صرف وبال جان بنے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب مال لا یؤدی زکوٰۃ، کہ جو بھی مالدار لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے اس مال کو قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل دی جائے گی، اور وہ سانپ اپنے مالک کے گلے میں لپٹ جائے گا،
اس کو کاٹے گا، اس کو ڈنک مارے گا، اس کے جسم پر اپنے زہر کی اور اللہ اکبر، یہ عام سانپوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان سانپوں کی بات ہو رہی ہے جس کے تعلق سے حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک پھونک دنیا کی طرف مار دے تو دنیا میں سالوں سال کوئی غلہ بلہ نہ ہوگا، اتنے زہریلے سانپ ہو۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال جمع کر کے رکھا ہے، مال کو اللہ رب العالمین سانپ کی شکل دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ مال کو سانپ کی شکل دے دی گئی، وہ سانپ کاٹے گا، زہر اگلے گا، بندہ تکلیفوں میں مبتلا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ یہ نہ سوچے کہ وہ مال ان کے لیے بڑا نفع بخش ہے، بڑا فائدہ مند ہے، نہیں، ہوا شر لہم، وہ مال آپ کے لیے بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آپ کے گلے کا طوق بنا کر اس کو، آپ کے گلے کا بوجھ بنا کر اس کو آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کے مال میں جو غریبوں کا حق رکھا ہے، وہ حق اگر دبائیں گے تو واقعی بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے دوستو، رمضان کے مہینے میں ہم میں کے اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جنہوں نے نکال دیا بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں نکالا غفلت میں نہ رہیں، کوشش کریں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ مال، وہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ خون دینے سے جسم کا خون کم نہیں ہوتا بلکہ خون صاف ستھرا ہو جاتا ہے، خون نیا آتا ہے جسم میں، اچھا اور بہتر آتا ہے جسم میں، بیماریوں سے پاک خون جسم میں تیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں مال نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بہتر مال عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز کی طرف آئے، زکوٰۃ سے جڑے ہوا مسئلہ ہے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ ہم کو جس کو بولتے ہیں فطرانہ۔ اس کے تعلق سے حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، ہم میں سے ہر شخص پر فرض ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، علی العبد والحر والصغیر والکبیر والذکر والانثی من المسلمین، غلام ہو اس پر بھی، آزاد ہو اس پر بھی، مرد ہے اس پر بھی، عورت ہے اس پر بھی، بوڑھا ہے اس پر بھی، بچہ ہے اس پر بھی، ہر کسی پر مسلم ہے نا صدقۃ الفطر فرض ہے۔ وہ روزے رکھنے کی عمر کو پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، یہ اتنا بزرگ ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تب بھی صدقۃ الفطر اس پر فرض ہے۔ اس لیے اس صدقے کو فقہ کی اصطلاح میں صدقۃ الابدان بھی کہا گیا ہے کہ ہر جان کی طرف سے یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ اس کا فائدہ روزے دار کو کیا ہے کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہے، جانے انجانے میں کچھ ایسے کام کر گیا جو روزے کے ثواب کو کم کرنے کا ذریعہ یا سبب بن جائے، تو اس ایک روزے کے اس صدقۃ الفطر کے بدلے اللہ رب العالمین ان کی ان خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، دوسرا فائدہ یہ کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ مسکینوں کی غذا بنتی ہے، مسکینوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو جو شخص نماز سے پہلے اس کو ادا کر دے، عید کی نماز سے پہلے، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ صدقۃ الفطر کی حیثیت سے اس کا صدقہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور اگر عید کی نماز کے بعد کوئی دیتا ہے تو یہ پھر عام صدقہ ہے، صدقۃ الفطر شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے عید کی نماز سے، آپ کا وقت ختم، ہم کو ہر حال میں دینا ہے۔ اس کا اصل وقت جانتے ہیں آپ کیا ہے؟
صدقۃ الفطر کا اصل وقت ہوتا ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے عید کی نماز تک۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے دے دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے سنت نہیں، جائز ہے۔ صرف کوئی کرنا چاہے، کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کر سکتا ہے، جائز ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد سے عید کی نماز کے پہلے تک دینا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر کہ عید کی نماز کو کچھ تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیں اور ضرورت مندوں تک، مسکینوں تک اتنا مال پہنچ جائے کہ ان کی عید بھی کھانے پینے کا انتظام ان کے لیے ہو جائے۔ ایک بات، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں دے پایا، چاہت تھی، ارادہ تھا، انتظام تھا، سب کچھ تھا، ہو گئی کوئی بھی وجہ آ گئی، جیسے گزشتہ کچھ سال پہلے کسی نے بتلایا کہ وہ لوگ سوئے تو ان کی ایسی نیند لگی کہ وہ عید کی نماز وغیرہ سب نکل گئی پورے گھر والوں کی، کوئی بھی نہیں جاگ پایا۔ ٹھیک ہے، وہ مرفوع القلم ہے، ارادہ ان کا نہیں تھا، انہوں نے انتظام وغیرہ سب کر کے رکھے ہوئے تھے، سو کر نیند لگ گئی۔ اگر ایسا ہو تو بھی اس شخص کو نماز کے بعد بھی دے دینا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس نے غلطی کر لی، اس کو لیٹ کیا تو اب وہ چیز صدقۃ الفطر کی حیثیت سے تو قبول نہیں ہوگی، لیکن ہاں عام صدقات میں اس کا شمار ضرور ہوگا۔ اس کی جو کتنا نکلنا ہے تو اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو جو فرض قرار دیا ہے وہ ایک سا اس وقت ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جس کا وزن آج قریب 2.5 کلو گرام کے ہوتا ہے۔ اور آگے صحیح بخاری کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو صدقۃ الفطر نکالتے، کوئی کھجور سے نکالتا، کوئی غلے سے، کوئی جو سے، کوئی پنیر سے، کوئی کشمش سے، کوئی منقع سے، ایسی چیزوں سے ہم لوگ سب، یہ ان کی غذا تھی، ان کی غذا تھی ہے۔ اس لیے اہل علم میں سے اکثر یہ کہیں کہ 90% اہل علم بول دیں ایک اندازے سے، ان کا یہ ماننا ہے کہ صدقۃ الفطر میں اپنے علاقے کی غذا نکالنا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں جو غذا، جو چیز کھائی جاتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ اگر کوئی لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں غلہ نہیں کھایا جاتا، کوئی اور چیز پر لوگ گزارا کرتے ہیں، مثلا کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف گوشت پر، شکار کے گوشت پر گزارا کر رہے ہیں، ان کے یہاں غلہ نہیں ہے، آج بھی ہیں ایسے لوگ، دنیا میں اب بھی موجود ہے، افریقن علاقوں میں ایسے علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کا گزر بسر صرف مچھلی پر ہو جاتا ہے، ان کے یہاں بھی غلہ وغیرہ موجود نہیں ہے، وہ بس شکار کرتے ہیں اور اسی کو کھا کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو غذا ہے اسی میں سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو بھی ان کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں قیمت نہیں دینی ہے، غلہ دینا ہے۔ اور یاد رکھیں، احتیاط والا اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ غلہ ادا کریں، بہتر طریقہ یہی ہے، کیونکہ دور نبوت میں، دور صحابہ میں یہی چیز رائج تھی کہ آپ غلہ دیں۔ قیمت بعد میں چل کر جب کرنسی ہمارے پاس آئی تو پھر لوگ اختلاف کرے تھے، زکوٰۃ میں اختلاف کرتے کہ کرنسی کو کائے سے تولے، اب یہاں کرنسی آئی تو پھر اختلاف کرے کہ بھائی اب یہ پیسہ آ گیا، اب یہ پیسہ دے سکتے کہ نہیں سکتے۔ تو کچھ لوگ امت میں ایسے ہیں جس میں آپ کی جماعت کے بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کا اپنا ماننا ہے کہ دے سکتے ہیں، ان کا ماننا ہے دے سکتے ہیں، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا۔ غلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، غلہ دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، عبادت کے لیے ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں اس بات کی کہ غلہ ہی نکالے۔ کوئی شخص بہت پریشانی میں آ جائے تو ٹھیک ہے بھائی، ہمارے یہاں پریشانی کی اور ایک بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی جائز راستہ ملتا ہے نا تو وہ لوگ جائز راستے کو ایسے اختیار کرتے ہیں جیسے وہی سنت ہے، ایسی ہوتا ہے نا عام طور پہ، سنت جو اس کو ہلکے میں لیتے ہیں،
جو جائز چیز مل گئی اس کو بالکل پابندی سے اپنا لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اصل اپنانا چاہیے سنت طریقوں کو، وہی چیز ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ جائز تو ایسا ہے کہ چلو بھائی کسی بھی حال میں اس پر ہم عمل نہیں کر پائے سنت پر، تو اب اس میں اگر کوئی جائز راستہ ہے تو چلو وہ کر لیتے ہیں، ایک الٹر ہے مان لیجیے، وہ اصل چیز جو ہے وہ سنت چیز ہے، اللہ نکالے۔ ایک مسئلہ اس میں اور، ذمہ داری کس کی نکالنے کی؟ گھر کے اس شخص کی جو گھر کی کفالت کرتا ہے، گھر کے ذمہ دار شخص کی جو گھر والوں کے لیے کماتا ہے۔ پہلے سے ایک ذہن بنانا چاہیے ہر آدمی کا، اور عید کی نماز سے اتنی دیر پہلے پہنچا دینا چاہیے ضرورت مند تک کہ وہ اگر خود بھی نکالنا چاہے، اس میں سے نکالنا ہے اس کو بھی، تو اس کے پاس بھی اتنا مال پہنچ جائے کہ وہ اپنے گھر والوں کا بھی صدقۃ الفطر نکال دے۔ تیسری چیز، ایک اہم چیز جو جدید مسئلہ بولے، حالانکہ جدید نہیں ہے لیکن بہت پہلے کتابوں میں بات موجود ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سب نے اس مسئلے میں گفتگو کی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، ایک سا جو جو حدیثوں میں ذکر ہے، جو صحابہ بیان کرتے رسول کے زمانے میں نکالتے، بہت ساری چیزیں ان کے زمانے میں ہو گئی، بہت سارے غلے جو نکالتے تھے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی سا کے اندر سارے غلے تھوڑے تھوڑے شامل کر دیے جائیں؟ 100 گرام کشمش کا پیکٹ بنا لیا جائے، آدھا کلو کھجور رکھ لی جائے، 100 گرام اس میں بادام ڈال دیا جائے، ایسا کرتے کرتے 2.5 کلو کا ایک پیکٹ بنا کے ایک صدقۃ الفطر کی کٹ تیار ہو گئی۔ کیسا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا، ایسا نہیں دیا جا سکتا۔ وہ بولنے میں، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار کتنا اچھا طریقہ ہے، لیکن ایسا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گئے، صحابہ اکرام کے پاس بہت سارے غلے تھے، لیکن ان غلے میں سے جو بھی نکالتا تھا ایک سا میں ایک غلہ نکالتا تھا۔ 2 جنس کے غلے ایک سا میں شامل نہیں کیے جاتے ہیں، 2-4 جنس کے غلے ایک سا میں نہیں ملائے، ایک سا میں ایک جنس۔ اور میں بھی فتویٰ پڑھ رہا تھا سعودی عرب کا، انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے بھی منع کیا اس طریقے سے کہ یہ طریقہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک مثال ذکر کی کہ جیسا کوئی بھی چیز کا کفارہ ہے، ابھی صدقۃ الفطر جو روزے کی حالت میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے نا، اب کوئی بھی چیز کا شریعت نے کفارہ رکھا ہے۔ جیسا ابھی ہم اس دن حدیث پڑھے کہ بھائی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 60 دن کے روزے رکھنا ہے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی ایسا کرے، انہوں نے کہا میں 10 روزے رکھ لیتا ہوں یا 30 روزے رکھ لیتا ہوں، 30 کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو کیا ادا ہو جائے گا کفارہ؟ بولے نہیں ہوگا۔ آپ کو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو آپشن رکھا ان میں سے کوئی ایک مکمل کرنا ہے آپ کو۔ تو صدقۃ الفطر بھی جو ہے یہ روزے میں ہونے والی خطاؤں کا کفارہ ہے، تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رکھا ہے ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے آپ کو۔ آپ کے پاس عام غذا آپ کی گیہوں ہے، آپ گیہوں رکھیں۔ آپ کہیں کہ آپ پیسے والے ہیں، میں کوئی اور بڑی چیز دے سکتا ہوں جو بحیثیت غذا کے استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ، بڑی چیز دے آپ کو، لیکن اس چیز کا پورا ایک ہی چیز کا پورا 2.5 کلو کا پیکٹ بنائے اور اس کو دے۔ وہ بات بولنے میں اچھی لگتی ہے کہ یار سب چیز تھوڑی تھوڑی ڈال دو، ایک بہت اچھا انداز ہوگا ایک مدد کا، لیکن نہیں، ہم کو مدد کا شوق ہے تو ہم اوپر جیب سے مدد کریں جس کی بھی کرنا ہے، شریعت کا معاملہ ہے تو وہ کریں جو شریعت میں موجود ہے۔ آخر چیز آئیں، عید کا دن بڑا پیارا دن ہے، بہت پیارا دن، بڑی خوشیوں کا دن، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنی خوشیوں کو بھی آپ شریعت کے دائرے کے اندر رکھیں۔ اس دن کے بھی ہم کو احکامات سمجھائے گئے۔ کچھ چیزیں تو بڑی عام ہیں کہ آدمی نہاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے نا، زینت کی اچھی سے اچھی، یہ سمجھانے کی چیز نہیں، ہر مسلمان خود کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کو جاننا چاہیے۔ نمبر 1 چیز، عید کے دن روزے کی نیت سے آپ سویرا نہیں کر سکتے۔ پر بہت سے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑے سے دن کا صبح روزہ رکھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پہلے حدیث میں گزر چکا ہمارے یہاں فجر کے بعد درس میں کہ عید کے دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ روزے کا مذاق ہے کہ بندہ بولے کہ میں آدھے گھنٹے کے لیے تو کم سے کم روزہ رکھ لیتا ہوں، نہیں، منع ہے، منع ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا ہے عید کے دن کہ لا یخرج یوم العید حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ وہ سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہت سارے لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور انتظام نہیں کرتے اپنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے۔ سنا اس کے لا یخرجو، نہیں نکلتے تھے آپ بغیر کھجور کھائے۔ ہم لوگ دھیان ہی نہیں دیتے، سب بس اٹھائے اپنا گاڑی گھوڑا، چلو بھائی کہاں نماز ہو رہی ہے، اکٹھا ہو جاؤ۔ اس کا اہتمام، انتظام کرنا ہے آپ کو تو اپنے گھر میں 1-2 دن پہلے کہ بھائی چند کھجوریں میں پہلے سے اپنے گھر میں جمع کر لوں کہ عید کے دن میں وہ کھا کے نکلوں۔ انتظام کرنا ہے آپ کو۔ آپ نے اپنے کپڑے کا انتظام کیا کہ نہیں؟ اپنی خوشبو کا استعمال کیا؟ اپنے جوتے چپل کا استعمال، سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے سے انتظام کرنا ہے، چند کھجوریں گھر میں ہو۔ اچھا، لا یخرج یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا، اور ان کھجوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھاتے تھے۔ ایک کھجور، ایک نہیں تو پھر 3 کھجور، اور زیادہ تو پھر 5 کھجور، اور زیادہ تو پھر 7 کھجور طاق عدد میں۔ 2 4 6 8 والی گنتی نہیں ہوتی تھی، 1 3 5 7 والی گنتی ہوتی، وطر گنتی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، تو اس پر عمل کرنا ہے، سب ہلکے میں نہیں لیجیے گا۔ یہ سنتوں کے ساتھ جب ہم لوگ عید کا دن گزاریں گے نا تو ہم کو ایک الگ سے خوشی محسوس ہوگی، دکھاوے والی خوشی نہیں، ایک اندر سے ہوتی ہے نا جو روح بھی خوش ہو جاتی ہے، وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ ایک چیز اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید یا بقرعید، عید یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ عیدگاہ جاتے اور عیدگاہ سے واپس آتے وقت راستہ بدل دیتے، راستہ تبدیل کر دیتے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا اہتمام میں نہیں ہو پاتا۔ لوگوں کا جو مشہور راستہ ہے اسی راستے سے آنا جانا کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ عید کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلے نا تو کوشش کریں کہ گھر سے مسجد تک کا جو راستہ، عام راستہ ہے جس سے ہم ہمیشہ آتے جاتے ہیں، اس راستے کو بدل کر کوئی ہٹ کے راستے سے ہم لوگ آئیں، تاکہ واپسی میں ہم اپنے عام راستے سے چل جائیں، غفلت میں بھی رہیں، بھول بھی جائیں، تو آدمی عام راستوں سے نکل جائے۔ پہلے مسجد آتے وقت خیال رکھیں کہ ہم لوگ راستہ۔ تیسری اہم چیز پھر بات میں اپنی مکمل کرتا ہوں کہ چاند دیکھنے کے بعد سے ہی تکبیر پڑھنا ہے۔ تکبیرات کیسے تکبیرات ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یہ تکبیرات ہیں جو صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ تو ان تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے چاند دکھنے کے بعد سے لے کر اس وقت تک جب تک امام مصلی پہ نہیں آ جاتا، تب تک مسلسل پڑھنا ہے، سستی نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے۔ یہ اس دن کا ایک مومنوں کا خوشی کا ترانہ ہے۔ جیسے آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک سے مسلسل اپنی زبان کو معطر کیے رہتے ہیں، اسی طریقے سے عید کا چاند دکھنے کے بعد سے آپ گھر میں ہو، بازار میں ہو، گھوم پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، آپ کو یہ چیز کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام کرتے تھے، نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے، لیکن نماز کے بعد اس انداز سے نہیں پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد کی دعائیں چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کی دعا چھوڑ کر ان تکبیرات کو پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ پڑھتے تھے نماز کے بعد بھی۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔